نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ان کا ارادہ ہوتا کہ ہم نے رجب میں کسی کے اوپر حملہ کرنا ہے تو اعلان کر دیتے کہ اس سال رجب کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، اس سال تو شعبان کا مہینہ ہوگا۔ اب ایک فریق کو پتہ نہیں ہے کہ رجب جو ہے وہ اس سال حرمت والا مہینہ نہیں ہے، وہ تو مطمئن ہے رجب کا مہینہ ہے، کوئی جنگ و جدال کا خطرہ نہیں، اس پہ اچانک حملہ کر دیا۔ اور چونکہ مذہبی اجارہ داری تھی، فیصلے کا اختیار تھا، فیصلہ کر دیا کہ رجب کا مہینہ اس سال حرمت والا ہے ہی نہیں، حالانکہ حرمت والا مہینہ اللہ نے طے کیا ہے، کسی مذہبی پنڈت کو اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو کہتے تھے نسی کا قاعدہ، کہ جب چاہا حرمت والے مہینے کو ان کے مذہبی پنڈتوں نے بدل دیا۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک جو نسی ہے یہ ایک بڑھائی ہوئی بات تھی کفر کے زمانے میں، یضل بہ الذین کفروا، کہ گمراہی میں پڑھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کرتے تھے کسی مہینے کو ایک سال اور حرام کر لیتے تھے کسی مہینے کو ایک سال، اپنی مرضی سے مہینوں کو حلال و حرام کرتے رہتے تھے کہ یہ مہینہ حرمت والا یہ مہینہ نہیں ہے۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ اس گنتی کو پوری کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے۔ 4 مہینے پورے کر لیتے تھے حرمت والے سال میں، لیکن ان مہینوں کو خود طے کرتے تھے کہ یہ مہینہ ہے کہ یہ دوسرا مہینہ ہے، جو اللہ نے طے کیا تھا اس کو وہ جو ہے وہ پس پوچھ ڈالتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تو وہ ایسے مہینے کو حلال کر لیتے تھے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی کو خوشنما کر دیا گیا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، فرمایا کہ آج عرفات کے میدان میں فرمایا کہ آج جو حج ہوا ہے سن 10 ہجری میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن، آپ نے فرمایا کہ آج حج بالکل صحیح دن ہوا ہے۔ اس سے پہلے قریش نے جو بھی اس میں سال کے مہینوں میں کوئی کبھی مہینے بڑھا دیے، کبھی مہینے کم کر دیے، جو بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی، لیکن اب تقویم دوبارہ بالکل ٹھیک اپنی جگہ پر پہنچ گئی ہے، اور 8 سے نسی کا قاعدہ منسوخ ہے۔ 8 سے نہ حرمت والے مہینے کو تبدیل کرے گا اور نہ ہی سال کے مہینوں میں کبھی کوئی اضافہ یا کمی کرے گا۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول کی بعثت عمومی سے ہے، اور بعثت عمومی آپ کی تھی غیر عربوں کی طرف، اور غیر عربوں میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب اسلامی کی تصدیر کے لیے، اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کے حوالے سے آغاز کیا خود، اور آپ وقت کی ایک سپر پاور سلطنت روما کے ساتھ ایک جو ہے وہ تصادم کے لیے بنفس نفیس آپ ایک لشکر لے کر گئے، اور جو لشکر لے کر گئے اس موقع پر اس پورے مارکے کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا پس منظر اصل میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہبی تبلیغ کا معاملہ، وہ مذہبی تبلیغ جیسے ہی اپنا آغاز کرتی ہے پھیلنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ہوتا ہے دین کی تبلیغ کا معاملہ۔ دین کی تبلیغ کبھی شروع میں پھیلتی نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ پر اپنی جڑیں جماتی ہے اور ایک جگہ اپنے آپ کو پورا مستحکم کرتی ہے۔ جب پورا درخت بنتا ہے اب درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکی دور میں کسی بادشاہ کو نہ خط لکھا، نہ کہیں پر کوئی آپ نے تبلیغ کے حوالے سے کوئی وفد بھیجا۔ البتہ طائف ایک آپ گئے ضرور جب مکے میں حالات بہت مایوس کن ہو گئے، اور اللہ نے سورہ انعام میں ایک خوشخبری دی کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، اگر مکے والے اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں، ایک اور قوم کے بارے میں اللہ نے طے کر لیا کہ وہ قوم قرآن کی ناقدری نہیں کرے گی۔ آپ سمجھے کہ یہ طائف والے ہیں، آپ طائف چلے گئے، لیکن طائف میں جو کچھ ہوا آپ کے علم میں ہے۔ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوا جو طائف میں 14 دن کے اندر آپ کے ساتھ ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔